بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید دیہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ من کان یظن، جو کوئی یہ گمان کر کے بیٹھا ہے، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ آسمان کی طرف اونچی جگہ پر کوئی رسی باندھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس کے اندر کی جلن اور اس کا غصہ دور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتاری ہیں یہ آیتیں واضح، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو وہ ارادہ کرتا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں،
اس دنیا میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین پر حسن ظن، اللہ پاک پر اچھا گمان رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ایک مومن کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اللہ رب العالمین پر حسن ظن ہے، اللہ پاک پر حسن ظن۔ اب اللہ پاک کے قرآن میں اللہ پاک نے جو حسن ظن نہیں رکھتے، بدگمانی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے حالات ٹھیک کرنے ہی نہیں ہیں، نہ میری کوئی دنیا ٹھیک ہونی ہے نہ میری آخرت ٹھیک ہونی ہے، میں نے تو ایسے ہی غریب ہی رہنا ہے، میں نے تو ایسے دھکے ہی کھانے، میرے تو مقدروں میں ہی دھکے لکھے ہوئے۔ جو ایسے کہتے ہیں نا، جو اللہ پر بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کہا ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ من کان یظن، جس کا یہ گمان ہے، اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو پھر چاہیے کہ وہ ایک رسی اوپر جگہ پر باندھے، رسی باندھ کے، ثم لیقطع، اپنے گلے میں ڈال کے نا اس کو کاٹ لے۔ فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس سے اس کی جلن ختم ہو سکتی ہے؟ یہ جو اس کے اندر جلن ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اللہ پاک نے میرے ساتھ ایسے ہی، اللہ پاک نے میری زندگی ایسے گزرنی ہے۔ نہ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کو نا بدگمانی کرنے والا بڑا ہی برا لگتا ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنے والا اللہ پاک کو بہت برا لگتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو اللہ کا قرآن سنانا چاہتا ہوں، اللہ پاک کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ فتح ہے، 26واں سپارہ ہے، اور آیت کا نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ پاک عذاب دے منافقوں کو، وَالْمُنَافِقَاتِ، منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں کو، وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے بدگمان ہو جائے سمجھ لو کہ اس پر برائی کا دائرہ لگ گیا ہے، وہ برائی میں داخل ہو گیا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ہے ان پر، ولعنہم، اللہ کی لعنت ہے ان پر جو اللہ سے بدگمانی کر کے بیٹھے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ بدگمانی کرنے والا اللہ رب العالمین کے بارے میں، اور جو اچھا گمان کرنے والے ہیں۔ اب میں ایک اور مقام آپ کو سنانے لگا ہوں، سورۃ الاحزاب ہے،
احزاب کا معنی ہوتا ہے لشکر، جماعتیں، فوجیں، اپنی زبان میں کر لیں کہ فوجیں، پورے عرب کی فوجیں، پورے عرب کے قبائل، یہ سارے اکٹھے ہو کے 10,000 کا لشکر، 10,000 کی فوج۔ مدینہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی تھوڑی سی آبادی ہے، 10,000 کا لشکر فوجیں آ گئیں۔ کس لیے آئیں؟ کہ وہ مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، مدینے کو دنیا سے ختم کر دیں، یثرب کی بستی دنیا میں رہے ہی نہ۔ یہ پروگرام لے کے 10,000 کا لشکر یہ آ گیا ابو سفیان کی سربراہی میں۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹائم کا اور اس وقت کا اللہ پاک نے نقشہ کھینچا، یہ میرے سامنے سورہ احزاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ وقت یاد کرو اذ جاؤکم، جب وہ تمہارے پاس آ گئے تھے، تمہاری طرف آ رہے تھے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، ادھر دیکھتے تھے فوج، ادھر دیکھتے تھے تو فوج، ادھر دیکھتے تھے تو فوج، ہر طرف فوجیں ہی فوجیں، تلواروں کی چھنکار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پھر گئیں، موت سب کو سامنے نظر آنے لگی، پورے اہل یثرب پر تا پورے مدینے والوں پر بڑی پریشانی کی کیفیت ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ دل جو ہے نا، دل یہ حلق کو آ گئے کہ اب تو موت بالکل واضح ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے، پتہ نہیں اللہ تو کہتا تھا یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا پیغمبر، اس کو میں غالب کروں گا، میں دنیا میں اس کے دین کو غالب کروں گا، لیکن یہاں تو ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے فوجیں آ گئی ہیں۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہتے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہتے تھے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹ کے وعدے تھے، جھوٹے وعدے تھے۔ اب دیکھو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، اب ہمیں سے ان کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وقال وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت تو کہنے لگی یا اہل یثرب، او مدینے والو، یثرب پہلا نام مدینے کا، او یثرب والو، لا مقام لکم فرجعوا، آج بچن دی آج بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، فرجعوا، گھرانو آ جاؤ، گھر کو آ جاؤ، لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، اتنی بڑی فوج، بلکہ فوجوں سے تم کیسے لڑو گے؟ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک گروہ آ گیا نبی پاک سے، آ کے اجازت مانگتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، یا رسول اللہ میرے گھر کوئی نہیں ہے، میرا گھر خالی ہے، میرے گھر پر کوئی حملہ نہ کر دے، آپ اجازت دے دے، میرا گھر خالی مولی ہے، کھلا گھر ہے، یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، اس کا گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو بھاگنا چاہتا ہے، یہ جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے، اس نے فوجیں دیکھی ہیں، یہ مرعوب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے، یہ لوگ بدگمانیاں کرنے لگے، مدینے کے منافق لوگ بدگمانیاں کرنے لگے، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بدگمانیاں کرنے لگے۔ آگے بھی دیکھنا بھائی،
آپ کی بڑی مہربانی توجہ میری طرف کرنا. یہ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. سبحان اللہ کہو یار, تھوڑی بڑی مہربانی تاکہ مینوں مزہ آئے تو قرآن سنان دا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, وَلَمَّا اور جب رَأَى دیکھا, الْمُؤْمِنُونَ مومنوں نے, جب مومنوں نے دیکھا, الْأَحْزَابَ لشکروں کو, جب فوجوں کو مومنوں نے دیکھا. یہ تو کہتے تھے اللہ کے وعدے جھوٹے منافق, اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے, اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا قالو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, ھذا یہ ہے ما وعدنا اللہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, ورسولہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اگلے الفاظ سننا, وصدق اللہ ورسولہ, سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوا ان کا, اور نہیں زیادہ ہوا ان کا, اللہ کا معنی بولنا ذرا, مگر. اللہ حرف استثناء ہے, توجہ کرنا بڑی مہربانی. اللہ حرف استثناء ہے. یہ جو پہلا کلام کا حصہ ہوتا ہے نا, جب اللہ کے بعد جو کلام آتی ہے نا, اس کلام کو بالکل الٹ کے رکھ دیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے. اگر کوئی بندہ صرف پڑھے نا لا الہ تو یہ کفر کا کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ کفر کا کلمہ ہے. لا الہ, دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. اللہ حرف استثناء ہے نا, اس نے آ کے مستثنا کر دیا کہ سب کی نفی ہے, اللہ مگر. اللہ کا کیا معنی ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. ہم نے آپ کو, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کا کیا معنی ہے؟ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ. سمجھ آئی نا؟ اللہ کا معنی سمجھ آ گیا نا. اللہ حرف استثناء ہے, پہلے والے کو بدل دیتا ہے. اللہ رحمت للعالمین, نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہانوں کی. اللہ پاک فرماتے فما زادوہم, مومنوں نے جب وہ اتنی فوجیں دیکھی نا, فما زادوہم, ان کا زیادہ نہیں ہوا اللہ ایمانا. اللہ کا معنی کرنا مگر ایمانا, مگر ایمان بڑھا, و تسلیما. اللہ اکبر. یہ تو ہے نا بھائی, میں نے جنگ خندق کی بات کی ہے. اب میں سورہ آل عمران آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آیت نمبر 154 میرے سامنے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جنگ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے, اور پھر جب دوبارہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہمت دی تو پھر اللہ فرماتے ہیں کیا صورتحال تھی. یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. ایک جماعت وہ تھی جن کو ان کی جانوں نے غم میں ڈالا تھا کہ اج تو ہم مارے گئے. یظنون
باللہ، اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے، غیر الحق، جو کرنے کا حق نہیں تھا، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان کہ اللہ پتہ نہیں کیوں ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ نے لگتا ہے ہماری مدد کرنی نہیں ہے، اللہ پاک نے تم ہمارے حالات سنوار نہیں ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے۔ یقولون، کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ قل کہہ دو، ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے آپ میں چھپاتے تھے، چھپاتے یہ تھے کہ کہاں ہے اللہ، کیوں ہماری مدد نہیں کرتا، اس کا محبوب اتنا زخمی ہو گیا ہے، اس کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، سر میں خود چبھ گیا ہے، کیوں اللہ مدد نہیں کرتا، کیوں اللہ مدد نہیں کرتا۔ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں جب شروع کی، اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اتنی دیر میں ایمان والوں کو اونگ آنا شروع ہو گئی، میدان جنگ میں اونگ آنا شروع ہو گئی۔ میدان جنگ میں جب بارش ہو نا ہلکی ہلکی، اور میدان جنگ میں جب اونگ آئے نا، تو یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یغشا طائفۃ منکم، ایک جماعت کو اونگ آنے لگی، وہ سونے لگے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے اتنے قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، تکلیف آ جائے تب بھی، آسانی ہو تب بھی، جناب والا بیماری ہو تب بھی، رزق کم ہو تب بھی، رزق زیادہ ہو تب بھی، کاروبار نہ چلتا ہو تب بھی، کاروبار چلتا ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ میرے پہ اللہ پاک اپنا ضرور کرم کرے گا، میری دنیا بھی بہتر ہوگی، میری آخرت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من حسن الظن من حسن العبادہ، جس کا اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہے، اس کی اللہ کے ساتھ عبادت اچھی ہے۔ وہ عبادت ہے، یہ حسن ظن ایک عبادت ہے میرے بھائیوں، اللہ پر اچھا گمان رکھنا۔ شیطان کا نا، شیطان دو وقتوں میں بڑا حملہ کرتا ہے۔ جب ایک انسان کی شدید خواہش ہو ایک چیز کو پانے کی، ایک عہدہ ہے وہ پانا چاہتا ہے، ایک مال ہے، پیسہ ہے وہ پانا چاہتا ہے، اولاد ہے وہ پانا چاہتا ہے، کوئی بہت ساری دولت وہ پانا چاہتا ہے، وہ نہیں پاتا نا، وہ نہیں پاتا، تو پھر شیطان اس کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے۔ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ ہاں، اللہ پاک سے بدگمان کرتا ہے۔ اور کیسے؟ یہ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور 15واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کی حالت دیکھو، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرضا، منہ پھیرتا ہے، وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کان یوسا، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، کان یوسا، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا۔ اور دوسرا، شیطان اس وقت بندے پہ حملہ آور ہوتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف اچانک آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی اچانک آ جائے، تو پھر انسان دل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ
اللہ سے بدگمانیاں کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اللہ جب رزق کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے فَيَقُولُ وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے رسوا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو تو سوچتا ہے کلا، کرنا ترجمہ اور اللہ کہتا ہے جو تیری سوچ ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ جو تیری سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے۔ اور جب اللہ سے بندہ بدگمان ہوتا ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف بھاگتا ہے، پھر جناب مزاروں کی طرف، کبھی پیروں کی طرف، کبھی قبروں کی طرف بھاگتا ہے، اور پھر یہ سمجھ بیٹھتا ہے، ادھر توجہ کرے ہو، بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، پتہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ نہیں سنتا جو شاہ رگ کے قریب ہے، اللہ نہیں سنتا جو شاہ رگ کے قریب ہے، وہ نہیں سنتا، زندہ اللہ جو زندہ ہے، جو شاہ رگ کے قریب ہے وہ نہیں سنتا، اور جو منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے نا، اوپر ٹیلیں لگ گئی ہیں، اوپر پتھر لگ گیا ہے، وہ سنتا ہے۔ سجاد صاحب کہتے ہیں وہ سنتا ہے اور یہ نہیں سنتا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کہ اللہ، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ یہ صوبہ سندھ میں رانی پور میں کیا ہوا ہے، پیروں نے کیا کیا، روز خبریں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ یہاں یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پیرستان ہے، پیرستان، یہ شرکستان ہے۔ پیروں نے اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں، جتنے ایم این اے ایم پی اے وہ سارے پیر ہوتے ہیں، بلکہ وزیر ہوتے ہیں، وہ بلکہ وزیر ہوتے ہیں، اور یہ سب انگریز نے ان کو جاگیریں دی ہوئی ہیں۔ انگریزوں کے یہ ان کو پتہ تھا انگریزوں کو کہ یہ ہیں جو جاہل عوام کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، جاہل عوام کو، اور جاہل عوام ہے پیروں کے پیچھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، اور وہ سنتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو سناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے ان کو بتا دو انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے بلانے والا کوئی بلاتا ہے اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو کا کیا معنی ہے؟ میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ یہ مجھے ہی بلائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ، تاکہ یہ سیدھی راہ پالے۔ سیدھی راہ کون سی راہ ہے؟ کہ جب بھی مشکل اور پریشانی آئے، دکھ آئے یا آسانی آئے، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر حال میں بندہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بدگمانی نہ کرے، بلکہ اچھا گمان رکھے اللہ رب العالمین پر۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا و آخرت میں اچھا گمان کامیابی کی چابی ہے، کامیابی کی چابی، کلید ہے، کلید چابی۔ اللہ پر حسن ظن، اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قبروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی ما ظن بی، میں اپنے بندے کے
گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ ان ظن خیرا خیر اللہ، اگر میرے بارے میں خیر کا گمان کرتا ہے خیر اللہ، اس کے لیے خیر ہی ہو جاتی ہے۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اگر برا گمان کرتا ہے کَانَ شَرًّا لَهُ، اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے برائی۔ کوئی کہتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، میں کنگال ہو جاؤں گا، وہ کنگال ہی ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں امیر ہو جاؤں گا، میں پیسے زیادہ ہوں گے، میں دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا، میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں گا، میں حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے والا بن جاؤں گا۔ وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، وہ ہاں ویسا ہی۔ اللہ پر یقین، اللہ پر حسن ظن، اللہ پر اچھا گمان۔ لو بھائی 2-3 مثالیں دے کے نا میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، 2-3 مثالیں اللہ کے قرآن سے۔ بھائی اللہ کے قرآن سے، ایک بندے کی شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ توجہ کرنا، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی بیوی اور بچے کو لے چل۔ وہ بندہ عراق میں رہتا تھا، عراق میں۔ اب یہ بندہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کے چل پڑا۔ چلتے 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 1150 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ 1150 کلومیٹر، کار پہ نہیں، گھوڑے پہ نہیں، اونٹ پہ نہیں، پیدل 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 سفر طے کیا، عراق سے چلا۔ اللہ اکبر، ایک جگہ آ گئی بالکل بے آب و گیا جگہ، جہاں پر ہوٹل بھی کوئی نہیں، جہاں پر انسان بھی کوئی نہیں، جہاں پر گھر بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، سبزہ بھی کوئی نہیں، سنگلاخ پہاڑ، خشک پہاڑ آ گئے، خشک پہاڑ آ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے دولے اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دے، اپنے بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دے اور واپس چلا جا عراق۔ سوال نہیں کیا اس نے، توجہ کرنا، اللہ سے اس نے پوچھا نہیں یا اللہ یہاں تو سبزہ بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، یا اللہ یہاں پر تو گھر بھی کوئی نہیں، میرا بیوی بچے کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں پر، بارش ہو جائے دھوپ ہو جائے سایہ بھی کوئی نہیں۔ بس چپ کر کے چل پڑا، بیوی اور بچے کو وہاں بٹھایا، تھوڑی سی کھجوریں پاس رکھ دی، پانی تھوڑا سا وہ بھی پاس رکھ دیا۔ اب پانی اتنا سا، اب جناب کھجوریں اتنی سی۔ اللہ اکبر، یہ بیوی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیوی دیکھتی ہے کہ میرا خاوند جا رہا ہے، اس نے آواز دی، بات سنے، ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ بندہ بات ہی نہیں سن رہا، خامد بات ہی نہیں سن رہا۔ تو جو کرنا، بیوی اٹھ کے بندے کے پیچھے بھاگی، پیچھے سے جا کے پلو پکڑ لیا اور پلو پکڑ کے کہتی ہے یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس سنگلاخ پہاڑوں میں، اس اتنی سناٹے والی وادی میں کیوں کر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اس بندے نے بی بی سے کچھ نہیں کہا، فرفعت رأسہ الی السماء، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ اور اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ بی بی اٹھی، بی بی نے چھوڑا پلو اور چھوڑ کے آ کے اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کھجوریں تھیں، کتنے دن چلنی تھی، یہ پانی کتنے دن چلنا تھا، آخر پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ بی بی جناب لگی دوڑنے پانی کی تلاش میں، یہ کھانے کی تلاش میں، کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی
کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی تیز دوڑتی ہے کبھی آہستہ دوڑتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ آپ کو بھی لے جائے اور آپ بھی اس بی بی کے قدموں پہ قدم رکھیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کرے آپ بھی وہاں جائیں, آپ بھی جس طرح وہ دوڑی تھی آپ بھی دوڑیں. اب اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اس بی بی کے دوڑنے کی جگہ کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اس کا اچھا گمان دیکھو, اس بی بی کے اچھے گمان کی وجہ سے اللہ نے اتنے رنگ لائے ہیں. اس کا رب پر کتنا یقین ہے. ایمان باللہ کا معنی یہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. ایمان کا معنی کیا؟ میں نے اللہ پر یقین کیا. اسباب ہوں, توجہ کرنا بڑی مہربانی, میرے جمعے کا خلاصہ یہ جملہ ہے, اسباب ہوں, جیب میں پیسے ہوں, رہنے کو مکان ہو, توجہ کرنا, کاروبار ہو, بزنس ہو, عہدہ ہو, جاب ہو, پھر اللہ پر یقین ہو, یہ کوئی کمال نہیں. کوئی سبب نہ ہو پھر اللہ پر یقین ہو. اللہ اکبر. لو بھائی, کوئی سبب نہ ہو پھر اللہ پر یقین ہو. اب ایک اور بات سناؤں, توجہ کرنا میرے بھائیو, یہ بھی قرآن سے سنانے لگا ہوں. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق, یہ دونوں غار کے اندر ہیں. ابو بکر صدیق نے مشرکین کے پاؤں کو دیکھا, قدموں کو دیکھا, بالکل سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت ابو بکر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. حضرت ابو بکر ڈر گئے اور حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے آپ نے فرمایا ما بک یا ابا بکر, اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ ما بک یا ابو بکر, اے ابا بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا, کافر تو پہنچ گئے ہیں, وہ ابو جال کھڑا ہے, وہ فلان کھڑا ہے. آپ نے اطمینان سے فرمایا فما ظنک من کان اثنین وثالثہم اللہ, تیرا کیا گمان ہے جو دو ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ؟ تیسرا ان کے ساتھ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ قرآن میں اس کو ایسے بیان کرتے, ذرا توجہ کرنا, اللہ پاک کو یہ آپ کا جملہ اتنا پسند آیا, اللہ پاک نے قرآن بنایا. اللہ فرماتے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, وَثَانِيَ اثْنَيْنِ, اور دو میں سے دوسرا, اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, جب ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لا تحزن, ابو بکر غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے. آپ سارے بولے, میرے بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جائے, ان اللہ معنا. یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری حالت سے واقف ہے, وہ میرا خالق اور مالک ہے. اسی یقین کا نام تو ایمان ہے میرے بھائیوں. یہی. اچھا پھر ایک اور مقام سناتا ہوں اللہ پاک کا. قرآن ہے میرے سامنے, سورہ توبہ
مجھے نشانی رکھنی یاد نہیں رہی تھی، اب مجھے نکالنی پڑے گی۔ سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے، آیت کا نمبر 118 ہے۔ تین بندے صحت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک ایک کا نام، دوسرے کا نام مرارہ بن ربی، دوسرے کا نام مرارہ بن ربی، اور تیسرے کا نام سنان بن مرارہ بن ربی، مالک ابن کعب بن مالک، یہ تینوں بندے رہ گئے وہاں پر، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب رسول اللہ غزوے سے واپس آئے تو آپ کو آ کے منافق جو رہ گئے تھے انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ میری ٹانگ میں بڑی درد ہوتی تھی، اس لیے میں جہاد پہ نہیں جا سکا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہارا عذر قبول ہے۔ یہ 11واں سپارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ انہی باتوں سے شروع ہو رہا ہے۔ ذرا تھوڑا سا پڑھ دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ آپ کو آ کے بہانے کرتے ہیں جب آپ مڑ کے آئے۔ قل، ان کو کہہ دو، لا تعتذروا، کرو ترجمہ اور اندنوں کریا کرو، ایسے میرے ساتھ نہ کیا کرو یار۔ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، میں تمہارے بہانوں پر یقین نہیں کروں گا۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ اللہ نے مجھے، یہ 11واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ تینوں جو ہے یہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے رہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں، کوئی بھی مسلمان ان کے ساتھ آج کے بعد کلام نہیں کرے گا، آج کے بعد کلام انہوں نے بولنا نہیں، بول چال بند اور سوشل بائیکاٹ، ان کے ساتھ بائیکاٹ، میں بھی نہیں بولوں گا، آپ نے بھی نہیں بولنا، کوئی نہیں ان کے ساتھ بولے گا۔ اب یہ جناب تینوں بڑے پریشان ہوئے، تینوں بے انتہا پریشان ہوئے، تو اب تینوں اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ رب العالمین کے سامنے معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ کعب بن مالک اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب نماز پڑھنے جاتا تھا، میں نماز کے بعد حضور کو سلام کہتا تھا اور چوری چوری حضور کی طرف دیکھتا تھا۔ جب میں سلام کہتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا حل حرک شفتا، کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں۔ کہتا ہے جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں نے محسوس کرتا تھا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف، لیکن جب سلام پھیر کے میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ چہرہ انور کو پھیر لیتے۔ لو پھر اللہ پاک نے قرآن میں ان کی حالت کو بیان کیا، ان تینوں کی حالت کو۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان پر زمین کشادگیوں کے باوجود بھی تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ نظر آنے لگیں۔ وَظَنُّوا، یہ میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ وَظَنُّوا، انہوں نے یہ پکا گمان کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا ہماری مدد کرنے والا، جب ان کو یقین آ گیا کہ محبوب کائنات نے بھی ہم سے منہ پھیر لیا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ کا مجھے خط آیا، خط، اور خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے ساتھی بھی تیرے ساتھ ناراض ہو گئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے نبی نے بھی تیرے ساتھ بول چال بند کی ہے اور سب کو بولنے سے منع کیا ہے، تو میرے پاس آ جا،
میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں اور اپنی بادشاہت میں تجھے شریک بھی کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، خواب بن مالک کہتے ہیں میں نے خط پھاڑ کے تندور میں پھینکا اور اللہ کے سامنے رو کے کہا ربا اب اس سے بڑھ کر آزمائش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دوں گا اور جا کے بادشاہت کو اختیار کروں گا، نہ نہ ربا اب میری مدد کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَنُّوا، انہوں نے یہ سمجھا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا اب ہمارا کوئی نہیں ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ پاک نے ان کی طرف رجوع کیا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے۔ آپ دیکھو ہم سال مانگتے ہیں اللہ سے، 2 سال مانگتے ہیں، 4 سال مانگتے ہیں، ادھر توجہ کرنا، ہم 16 سال مانگتے ہیں، 20 سال مانگتے ہیں، پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، پھر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایک میرا بندہ 120 سال مانگتا رہا۔ کتنے سال؟ آپ نہیں بولے یار، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں وہ میرا بندہ مجھ سے بدگمان نہیں ہوا، اتنا اس کا مجھ پر اچھا گمان تھا، اتنا حسن ظن میں نے نہیں دیا، اس نے بھی میرا در نہیں چھوڑا، اس نے بھی میرا در 120 سال مانگتا رہا اور یہی کہتا رہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رب شقیہ۔ جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہنا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اللہ کا قرآن ہے وَلَمْ أَكُنْ، اور نہیں ہوں میں، بِدُعَائِكَ ربی، اے میرے رب تیرے سے دعا کر کے، تجھ سے مانگ کے، شقیہ، اللہ میں نامراد نہیں ہو سکتا، میں نے تجھ سے مانگا ہے، بھلا میں کیسے نامراد ہو سکتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں 120 سال مانگتا رہا تو پھر میں نے بھی کیا کیا، توجہ کرنا، میں نے بھی کیا کیا، اللہ کی یہ بات سننا۔ اللہ کہتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑا تھا، يُصَلِّي، ترجمہ جے نہیں نا تسی بولنا تے ایتھے جمعہ پڑھن نہ آیا کرو، ترجمہ نال بولو قرآن مجید دا بھائی، میں اپنے کولوں تے نہیں نا عربی میں اللہ دا قرآن پڑھنا پہ، نال نال ترجمہ پڑھیا کرو۔ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑا تھا، يُصَلِّي، نماز پڑھ رہا تھا، فرشتوں نے آواز دی، ان اللہ، بے شک اللہ، يُبَشِّرُكَ، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بے یحییٰ، اللہ کہتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، نام چاچا رکھتا ہے، نام ماموں رکھتے ہیں، نام دادی رکھتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے زکریا کو بیٹا دیا، نام میں نے عرشوں سے لگ کر بھیجا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نام بھی رکھا، اور زکریا کے بیٹے کا نام بھی رکھا، اللہ کہتے ہیں میں تجھے بیٹا دوں گا، تو نیک مانگتا تھا، میں اللہ کہتے ہیں میں ایسا بیٹا دوں گا، سیدن و حسورن، یار قرآن والے تڑپ جاؤ، سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین، سیدن، سید ہوگا، حسورن، گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، تو صرف بیٹا مانگتا تھا، وہ نبیین، میں تجھے نبی عطا کروں گا، من الصالحین، نیک انبیاء، اللہ اکبر۔ اللہ سے بدگمان نہ ہوں بھائی، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیں۔ ایک مسافر جا رہا تھا، مسافر توجہ کرنا، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، ایک مسافر جا رہا تھا، ٹھنڈ بڑی اس کو لگ رہی تھی، سردی کا موسم تھا، اس کے پاس جیکٹ نہیں تھی، خالی کپڑے پہنے ہوئے تھے،
بوٹ تو تھے لیکن جیکٹ نہیں تھی, سر پر گرم ٹوپی نہیں تھی. کہتے یا اللہ جیکٹ بھی نہیں ہے, یا اللہ ٹوپی بھی نہیں ہے, سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے میرے پاس, اس سردی میں جا رہا ہوں. اس نے دیکھا ایک گھر کے باہر ایک ملازم, ایک غلام, وہ کھڑا ہوا ہے سردی میں, بالکل ایسے بالکل کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا تجھے کیا ہوا ہے, تو کیوں ادھر آدھی رات کو یہاں کیوں کھڑا ہے, میں تو سفر پہ جا رہا ہوں, تو کیوں کھڑا ہے؟ کہتا ہے میرے مالک نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے, جو اندر میرا مالک ہے نا, میں اس کا غلام ہوں, اس نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے. تو کہتا ہے اس کو وہ رحم دل نہیں ہے, اس کو نہیں معلوم کہ باہر کتنی سردی ہے اور اس نے تجھے سردی میں کھڑا کر دیا ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں, اس نے ادھر مجھے کھڑا کیا نا, اس میں بھی کوئی حکمت ہی ہوگی. نہیں سمجھ آئی, اس کو سمجھ آ گئی تھی. وہ اسی وقت سجدے میں گر گیا. کہتا ہے یہ دنیا کے دنیاوی مالک سے گلہ نہیں کر رہا, اللہ میں تجھ سے گلہ کر رہا ہوں, اللہ میں تجھ سے کیسے گلہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اللہ سے گلہ نہیں کرنا, اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی, اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. ایک بادشاہ کی نا انگلی کٹ گئی, انگلی توجہ کرنا, وزراء کھڑے تھے دربار میں بیٹھے تھے, بادشاہ کو بڑی تکلیف ہو رہی. بادشاہ کہتا ہے یار ڈاکٹر کو بلاؤ, حکیم کو بلاؤ. حکیم صاحب آئے, دوائی لگائی, لیکن درد بڑی ہو رہی تھی. ایک وزیر نا وزراء میں سے ایک بولا, بادشاہ سلامت اللہ کی, کوئی نہ اس میں حکمت ہوگی. کہتا ہے میری درد سے جان نکل رہی ہے, تو کہتا ہے حکمت ہوگی, تیرا دماغ خراب ہے, پکڑو اس کو جیل میں بند کر دو. پکڑا وزیر کو, جیل میں بند کر دیا گیا. اب جناب کیا ہوا, بادشاہ سلامت کچھ مہینوں کے بعد شکار پر گئے, اپنا علاقہ چھوڑ دیا, کسی اور علاقے میں چلے گئے. چلتے چلتے گرفتار ہو گئے. بادشاہ سلامت اکیلے تھے, گھوڑے پر تھے, گرفتار ہو گئے. انہوں نے جو کچھ سونے کا پہنا تھا وہ بھی اتار لیا, جو کچھ پاس تھا وہ بھی چھین لیا, اور پیچھے ہاتھ باندھ دیے, بادشاہ سلامت کے پاؤں بھی باندھ دیے. اب جناب وہاں اس ملک کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ کہتا ہے بھائی اس دفعہ جو ہم نے اپنے بتوں کے نام خون دینا ہے وہ اسی کا نہ دے دیں. وہ ہر سال چڑھاوا چڑھاتے تھے نا, ایک بندے کا خون دیتے تھے, ایک بندے کا خون, اسی کا نہ دے دیں. ہاں جی دے دیں. اب جناب اس کو چڑھاوا چڑھنے لگا, اس کو قتل کیے جانے لگا, اس کا خون نکال کے وہ بت پر ملنا تھا. اب جناب جب تھوڑے سے آگے ہوئے نا تو ہاتھ کھولے تو ایک نے کہا بادشاہ کو, بادشاہ سلامت اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے, یہ عیب والا ہے, یہ داغی ہے, ایدی قربانی ایدی نہیں لگنی, اس کی نہیں لگنی, یہ داغی ہے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو, وہ دوسرے کو لے آؤ. اس کو چھوڑ دیا گیا, وہ چلا گیا. اپنے ملک جا کے نا وزیر کو بلا لیتا ہے. نہیں سمجھ آئی, وزیر کو جس کو جیل میں بند کیا تھا اس کو بلا لیتا ہے. میری انگلی کٹنے بھی اللہ کی حکمت تھی, تجھے جیل میں ڈالنے کی بھی اللہ کی. اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو میں تو داغی تھا, میں بچ جاتا اور تجھے قتل کر دیا جاتا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اللہ کے ہر کام میں کیا ہے, حکمت ہے. اور اللہ پاک پر بدگمانی نہیں, ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے, اللہ کے رسول نماز پڑھ کے چلتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ نبی پاک نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا. آخری بات ہے, ذرا توجہ سے سن لینا, بڑی مہربانی. ایک دروازہ نبی پاک نے کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے, میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہو گیا. ایک نوجوان چارپائی پر پڑا ہوا ہے, موت و حیات کی کشمکش میں ہے, زندگی اور موت کے درمیان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی اور اس سے پوچھا
کہ تیرا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے، تیرا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ارجو من اللہ ان یغفر لی ذنوبی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ، انس بیان کرتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے رسول پاک نے فرمایا واللہ مجتمعان ہذان فی قلب عبد، جب کسی بندے کے دل میں اللہ پر حسن ظن، اللہ پر آپ بولے اچھا گمان، اللہ پر اچھا گمان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ قرآن میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ فما ظنکم برب العالمین، فما ظنکم تمہارا کیا گمان ہے برب العالمین؟ بولو رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ کہتے ہیں فما ظنکم تمہارا کیا گمان ہے برب العالمین۔ اچھا پھر میں دوبارہ وہی آیت پڑھوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، دوبارہ پڑھوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور اس کا ترجمہ کروں اور بات ختم کروں۔ من کان یظن، جو یہ گمان کر کے بیٹھا ہے لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا فی الدنیا، بولنا بڑی مہربانی، فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھ کے بیٹھا ہے اللہ کے بارے میں، یہ گمان کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے میری نہیں سننی، اللہ نے میرے حالات ٹھیک نہیں کرنے، میرا یہی حال رہنا ہے، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو کر بیٹھا ہے، اللہ کہتا ہے بیٹھا کیوں ہے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اونچی جگہ پر ایک رسی باندھ، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، گلے میں ڈال کے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پس دیکھ حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جو تیرے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی کی جلن ہے، بلا پھانسی لے کے دیکھ، شاید تیری یہ دور ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میرا آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ اس کو اس چیز سے بچاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، جس سے وہ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کا یہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔